جو حوالہ ہم نے یہاں تلاش کیا ہے یہ مہر منیر صفحہ نمبر 142 ہے. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے جس سے ہمارا مسلک جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. چونکہ آپ نے مہر منیر کا حوالہ دیا تو میں سمجھتا ہوں مہر منیر آپ کے پاس موجود ہوگی. اب سنیے، دیوبندی، بریلوی اور دیگر اسلامی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل پر آپ اپنا مسلک تحریر اور تقریر اور تالیفات کے ذریعے برابر واضح فرماتے رہے. اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف کی بنا پر ان کی باہمی کشمکش آپ کو ناپسند رہی، تاہم فریقین کی حق بات کو ہمیشہ سراہا. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کے متعلق فرماتے تھے کہ ان کے تباہر عالم اور خادم اسلام ہونے میں کلام نہیں، مگر بعض اجماعی مسائل میں رعایت توحید کے ضامن میں تشدد اختیار کر گئے ہیں، اور حضرات اہل اللہ خصوصاً حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کے مسلک توحید وجودی کو غلط طور پر پیش کر کے ایک بری مثال قائم کی. گویا اگر 1000 میں سے ایک پہلو ہی موافق وجود ہوتا تو مخالفت کی نیت پر شبہ کرنے سے منع فرما. حضرت نے امکان کذب باری تعالیٰ کو محال اور علم غیب عطائی اور سماع موتا کو برحق اور ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت قبور، توسل، استمداد انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور ایصال ثواب کو جائز قرار دیا. معبودان باطلہ اور اصنام کے متعلق نازل شدہ آیات کو انبیاء اور اولیاء علیہم السلام پر منطبق کرنے کو تحریف اور تخریب سے تعبیر فرما کر مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے استدلال کی تردید فرمائی. محترم جناب عمران صاحب، بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ جو میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی بے عینی مہر منیر کی، اس نے تو تمام گوشوں کو واضح کر دیا. اب میں جو آپ کے سمجھنے میں سکم پیدا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ مہر منیر پیر مہر علی شاہ صاحب کی تصنیف نہیں، بلکہ ان کی زندگی پر دوسروں نے تصنیف یہ کتاب کی ہے. ایک بات تو یہ، یعنی گویا ان کے ملفوظات کا یا ان کے کلام کا مجموعہ ہے جو دوسرے لوگوں نے ترتیب دیا، خود پیر مہر علی صاحب کی کتاب نہیں. مہر علی صاحب نے جو بات کہی، دیوبندی بریلوی جو فروعی اختلافات تھے وہ ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ فروعات میں ایک دوسرے کا مسلک ایک دوسرے سے جدا ہوتا، جیسے کہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیجئے کہ باوجود اس کے کہ ان میں فروعات میں اختلاف ہے لیکن کبھی یہ دست و گریباں نہیں ہوتے. اس کے بعد میں آپ غور فرمائیے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتنا واضح الفاظ میں کہا اور شیخ اکبر قدس سرہ کی تائید کی، اور یہ کہا کہ ان کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر انہوں نے شیخ اکبر پر جو شبہ اور گویا ان پر غلط الزامات لگائے ہیں، پیر صاحب اس کی مذمت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کتنا واضح طور پر پیر صاحب نے لکھا کہ حضرت نے امکان کذب باری تعالیٰ کو محال جانا. کیا مطلب ہوا کہ علماء دیوبند یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولے گا نہیں. اس کا ثبوت جو ہے وہ براہین قاطعہ ملاحظہ فرما لیجیے شروع کے صفحات، اور خود مولوی رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ ملاحظہ فرمائیں کہ جنہوں نے امکان کذب باری تعالیٰ کو جائز قرار دیا. پیر صاحب اس کا رد فرما رہے ہیں اور اس کو محال قرار دیا. اب مجھے بتائیے کہ جو محال کو ممکن قرار دے وہ کیسے مسلمان اور دیندار ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد علماء دیوبند آج تک لکھتے چلے آئے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اسماعیل دہلوی نے تو تقویت الایمان میں یہ تک کہہ دیا خواہ وصف ان میں ذاتی معنی یا عطائی ہر طریقے سے شرک ہوگا. اور پیر صاحب دیکھیے کس طریقے سے ببانگ دول اعلان کر رہے ہیں کہ علم غیب عطائی اور سماع موتا کو برحق جانتے تھے. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ علم غیب عطائی کے قائل تھے. علماء دیوبند اور تمام وہابی کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے قبر میں رکھ دیا جائے تو وہ نہیں سنتا، معاذ اللہ. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے، اسی لیے تو وہ ندائے یا رسول اللہ کو شرک قرار دیتے ہیں. اور پیر مہر علی شاہ صاحب صاف طور پر کہتے ہیں سماع موتا کو برحق جانتے تھے، ندائے یا رسول اللہ، زیارت قبور، توسل، استمداد انبیاء علیہ السلام، ان سب کو وہ جائز جانتے تھے. حالانکہ علماء دیوبند
ان سب کو ناجائز، بعض کو حرام اور بعض کو شرک جانتے ہیں، اور ایصال ثواب کو تمام وہابی اور دیوبندی جو ہیں وہ لغو اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے پیر صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ ایصال ثواب کو وہ جائز قرار دیا، اور معبودان باطلہ اور اصنام کے متعلق نازل شدہ آیات جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء پر علماء دیوبند منطبق کرتے ہیں، پیر صاحب ان کا بھی رد فرما رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ آخر میں پیر صاحب نے اسماعیل دہلوی کا بھی رد کر دیا، پھر بھی آپ کو پیر صاحب کی عبارت پر شبہ ہے۔ تو میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ حسام الحرمین کے متعلق کہ وہ پیر صاحب کی نظر سے گزرا یا نہیں، اگر پیر صاحب کی نظر سے حسام الحرمین اگر گزر جاتی تو یقیناً پیر صاحب اس پر اپنی رائے دے کر وہی حکم لگاتے جو دوسرے علماء نے لگایا، جیسا کہ خود اسی عبارت میں پیر صاحب نے اسے گمراہ کن اور دیکھی کفر قرار دیا یا نہیں، امکان کذب باری تعالی، اس کو انہوں نے منع کیا۔ اور پھر دیکھیے اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں وما اہل بہ لغیر اللہ پر بھی پیر صاحب نے ہمارے مسلک کی حمایت کی، اور اسی طریقے سے غیر مقلدین جو ہیں ان کی بھی سرزنش کی۔ لہذا پیر صاحب مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلکن اہل سنت و جماعت تھے، یہ میں نے اپنی